بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف ابلیس و آدم، عنوان وحی، باب دوم۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے علم انسانی کے مختلف ذرائع اور اس کے حدود و قیود اور لزومات و تضمینات کے متعلق فکری طریق سے بحث کی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پس منظر میں قرآنی تصریحات کا بھی مطالعہ کیا جائے اور استنتاجی طریق پریگمیٹک ٹیسٹ کی روح سے اس کی پیش کردہ تعلیم کو جانچا جائے۔ باب اول میں سب سے پہلے عقل یا علم استدلالی سے بحث کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے عقل کس قدر شرف و عزت کا باعث ہے اور قرآن کریم اس کی اہمیت پر کس قدر زور دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ عقل کا اپنا دائرہ اثر و نفوذ اور حیطہ تحقیق و تفتیش ہے جس سے آگے یہ بڑھ نہیں سکتی۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہ وحی کا دامن پکڑے، اسی کی روشنی میں زندگی کی مسافت طے کرے۔ بانداز دیگر یعنی وحی اور عقل کا وہی تعلق ہو جو سورج کی روشنی اور انسانی آنکھ کا تعلق ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر انسانی آنکھ کا عدم اور وجود برابر ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی کے پاس دیدہ بینا نہ ہو تو اس کے لیے سورج کی روشنی کا ہونا اور نہ ہونا بھی کچھ فرق نہیں پیدا کرتا۔ لہٰذا شاہراہ زندگی پر گامزن ہونے کے لیے انسانی عقل اور وحی کی روشنی دونوں کی ضرورت لاینفک ہے۔ قرآن اور عقل۔ قرآن کریم کو شروع سے آخر تک دیکھیے، ہر صفحہ پر عقل و بصیرت کی طرف دعوت نظر آئے گی۔ قرآن کریم کا تخاطب ہی عقل و دانش سے ہے۔ وہ حق و صداقت سے انکار کرنے والوں کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی عائد کرتا ہے کہ وہ عقل و فہم سے کام نہیں لیتے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، سورہ 2 آیت نمبر 171۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ یکسر اندھیرے میں ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، سورہ نمبر 6 آیت 39۔ اور جن لوگوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا تو ان کا حال ایسا ہو گیا ہے گویا بہرے گونگے تاریکیوں میں گم ہوں۔ سو جو شخص غلط راستوں پر چلنا چاہے، خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ بھٹکا ہوا رہے گا، اور جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھ جائے گا۔ یہی خدا کا قانون ہے۔ وہ عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کو بدترین خلائق قرار دیتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورہ 8 آیت نمبر 32۔ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ انسان ہے جو بہرے گونگے ہو گئے، جو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ انسان نہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، بلکہ ان سے بھی کہہ گزرے کہ حیوانات مجبوراً ہی صحیح اپنی جبلت پر تو قائم رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، سورہ نمبر 7 آیت 189۔ اور کتنے ہی شہری اور بدوی لوگ ہیں جن کا انداز زیست بتا دیتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی قانون مکافات کی روح سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و بصیرت کا استعمال کھو کر چار پایوں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کھو گئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ قرآن اپنی دعوت کو علی وجہ البصیرت پیش کرتا ہے، اندھی عقیدت کی بنا پر نہیں منواتا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
اے پیغمبر تم کہہ دو میری راہ تو یہ ہے کہ میں تمہیں جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو وہ دعوت علی وجہ البصیرت دیتا ہوں، اور اس راہ میں جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے ان کا مسلک بھی یہی ہوگا۔ اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ اسے جہالت اور بے علمی کے زور سے منوایا جائے، نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور قوت کو شریک کیا جائے۔ اس لیے وہ ضد اور انکار کرنے والوں سے کہتا ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل و برہان لاؤ۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ سورہ نمبر 6 آیت 149۔ جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو اپنے خیال کے مطابق حرام ٹھہراتے۔ سو دیکھو اس طرح ان لوگوں نے بھی سچائی کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ اے پیغمبر تم کہو کیا تمہارے پاس اس بارہ میں کوئی علم و یقین ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ اگر ہے تو پیش کرو۔ اصل یہ ہے کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر محض وہم و گمان کی، اور تمہارا یہ دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بے سمجھے بوجھے باتیں بناتے ہو، لیکن دلیل ایسی جو حق و یقین پر مبنی ہو، ظنوں کے آس پر اس کا مدار نہ ہو، کیونکہ حقیقت کے مقابلہ میں ظن و تخمین کا کچھ کام نہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ سورہ 53 آیت نمبر 28۔ اور دیکھو انہیں حقیقت کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ محض ظنوں کے آس کی پیروی کر رہے ہیں، اور بلا شبہ حق کے مقابلہ میں ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اس نے حکم دے دیا ہے کہ بلا علم و یقین کسی چیز کی پیروی مت کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ 17 آیت نمبر 36۔ اور دیکھو جس بات کا تمہیں علم و یقین نہیں اس کے پیچھے نہ لگا کرو، یاد رکھو کان، آنکھ، قلب، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ میزان خداوندی میں اندھا اور آنکھوں والا، بہرا اور سننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مَثَلُ الْفَرِیقَینِ کَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِیرِ وَالسَّمْعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا افلا تذکرون۔ سورہ نمبر 11 آیت 24۔ ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا۔ پھر بتلاؤ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کریم نے علم و عقل پر کس قدر زور دیا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا تفصیلی تذکرہ کسی آئندہ جلد میں آئے گا، لیکن متذکرہ صدر اجمالی اشارات سے اس حقیقت کی ایک جھلک سی ضرور سامنے آ گئی ہوگی۔ ان حقائق کی روشنی میں کون دیدہ ور کہہ سکتا ہے کہ اسلام علم و عقل کا مخالف ہے؟ اس نے تو اس زمانہ میں عقل و بصیرت کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جب دنیا جہالت اور توہم پرستی کو انسانیت کے لیے مایہ ناز سمجھا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عقل کا اپنا دائرہ ہے۔ عقل کا دائرہ محدود ہے، اس کی فضیلت و افادیت اسی دائرہ کے اندر ہے۔ اس دائرہ سے آگے اس کے لیے وحی کی قندیل آسمانی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آنکھ کی قوت کو بڑھانے کے لیے خارجی امداد کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں آنکھ بالکل نہیں دیکھ سکتی، تھوڑی سی روشنی جو خارج سے آتی ہے قوت بینائی کو بڑھا دیتی ہے۔ جوں جوں روشنی تیز ہوتی جائے حد نگاہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اگر اس روشنی کے ساتھ دوربین بھی ہو تو ان حدود کی وسعت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں تنہا آنکھ کو کبھی نظر نہیں آ سکتیں وہ خوردبین اور دوربین کی مدد سے کھلی کھلی اور نکھری نکھری سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح قوت سماعت کے حدود آلات مکبر صوت لاؤڈ سپیکر سے وسیع تر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خارجی امداد سے ان ذرائع احساس کی حدود وسیع ہو جاتی ہیں، اسی طرح قوت فکر کی حدود بھی وحی کی روشنی سے کشادہ
دامن ہو جاتی ہیں۔ تنہا عقل ظن و تخمین کی وادیوں میں محو حیرت و سرگرداں رہتی ہے، لیکن وحی کی روشنی میں یقین کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ وہی علم و یقین ہے اور دلیل محکم۔ عقل اور وحی، ہم نے کہا یہ ہے کہ وحی کی روشنی میں نمبر ایک، عقل کی حدود بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، اور نمبر دو، وہ ظن و تخمین کی وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے علم و یقین کے محکم نقطہ پر پہنچ جاتی ہے۔ وہی انسانی حیات اجتماعیہ کے لیے اصول متعین کرتی ہے، اور پھر عقل سے کہتی ہے کہ وہ ان اصولوں کی جزیات متعین کرے اور ان کی تنفیذ و ترویج کے لیے اسباب و ذرائع تلاش کرے۔ مثلاً وحی کا ارشاد ہے کہ سود حرام ہے۔ اب عقل کا کام یہ ہے کہ وہ ایسا نظام معاشی وضع کرے جس میں سود کے بغیر کاروبار چل سکے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں ایسے بین الاقوامی نظام معاشی رائج ہوں جن کی بنیادیں سود پر ہوں، تو ان کے الرغم ایک ایسا نظام وضع کرنا جو اپنی اساس و بنیاد میں ان تمام نظام ہائے معاشی سے مختلف ہو، لیکن اس کے باوجود دنیا میں نہایت آسانی سے رائج بھی ہو سکے۔ کار باشد، سوچئے کہ ایسا نظام وضع کرنے کے لیے عقل کی حدود میں کس قدر کشادگی اور اس کی پہنائیوں میں کس درجہ وسعت پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ اگر عقل کے سامنے کوئی خاص اصول متعین نہ ہو تو اس کا جہاں جی چاہے گا رک کر بیٹھ جائے گی اور اسی نقطہ کو منزل قرار دے دے گی۔ آپ کے پاس کوئی معیار نہ ہوگا جس کی روح سے آپ یہ کہہ سکیں کہ عقل مقام مقصود تک نہیں پہنچی، راستہ ہی میں تھک کر بیٹھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقوام جنہوں نے تنہا عقل کی روح سے حیات اجتماعیہ کے قوانین وضع کیے، ان کی حالت یہ رہی اور آج بھی یہی حالت ہے کہ عقل نے جس مقام کو منزل کہہ دیا وہ اسے منزل سمجھ کر بیٹھ گئے، لیکن تھوڑے سے عرصہ کے بعد مزید تجربات و مشاہدات، یا یوں کہیے کہ دائیات حیات نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جس مقام کو منزل سمجھ لیا گیا تھا وہ منزل نہ تھا، یہ صرف فریب عقل تھا کہ اس نے اپنی خستگی و آمادگی کو منزل کی غلط تعبیر میں چھپا دیا۔ لیکن اگر انسانی حیات اجتماعیہ کے لیے اس کے اصول متعین ہوں، یعنی منزل کا تعین پہلے کر دیا گیا ہو، تو عقل ہیلا جو آپ کو کبھی فریب نہ دے سکے گی، اس لیے کہ آپ جب تک منزل تک نہ پہنچ جائیں گے اسے چین نہ لینے دیں گے۔ اس لیے اسے ظن و قیاس کے بجائے علم و یقین تک پہنچنا لازمی ہوگا۔ مثلاً آپ کسی بچے کو حساب کا سوال حل کرنے کے لیے دیتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب متعین کر کے اس کے سامنے نہیں رکھ دیا تو وہ جو جواب نکالے گا اسے تصور کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کا جواب متعین کر کے دے دیا ہے تو وہ اپنی عقل کو کبھی اطمینان سے نہیں بیٹھنے دے گا جب تک وہ اس جواب تک نہ پہنچ جائے جو آپ نے متعین کر کے دے دیا ہے۔ یہی صورت عقل کی ہے۔ آپ اس کے سامنے اصولی قوانین نہ رکھیے تو وہ ہر مقام پر کہہ دے گی کہ صحیح جواب یہی ہے اور اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائے گی، لیکن اگر اس کے سامنے اصولی قوانین موجود ہیں تو اسے تون و کرہن وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ اس طرح عقل ظن و تخمین کے فریب راہ کے بجائے علم و یقین کے صحیح مقام محمود تک پہنچ جائے گی۔ عقل کی رہنمائی اور عشق کی رہنمائی میں یہی فرق ہے۔ ہر دو بے منزل رواں، ہر دو امیر کار رواں، عقل بے ہیلا می برد، عشق برد کشاں کشاں، عشق زا پادر آوردہ خیمہ شش جہات را، دست دراز می کند تاب تناب کہکشاں۔ یہ ہے وحی اور عقل کا تعلق، یعنی وحی عقل کی حدود کو وسیع تر کرنے اور اس کے ظن و تخمین کو حتم و یقین میں تبدیل کرنے کے لیے ہے، جیسے روشنی آنکھ کی وسعتوں کو وسیع تر کرنے اور اس کے نتائج کو ظن و تخمین سے مبدل بے یقین کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح اور معاملات میں افراط و تفریط کی راہیں اختیار کی جاتی ہیں اور مسلک اعتدال و اقتصاد پر کبھی قائم نہیں رہا جاتا، عقل کے معاملہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف اگر محسوسات کی خوگر مغرب زدہ ذہنیتیں عقل سے آگے کسی اور سرچشمہ علم کو تسلیم ہی نہیں کرتی
तो दूसरी तरफ वो ज़हनियतें भी मौजूद हैं जो अक्ल की इस दर्जा तनकीस व तजलील करती हैं, गोया ये नौए इंसानी पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है, और उससे बचना इंतहाई तकद्दुस व तवर्राह की निशानी। और तमाशा ये कि ये लोग अपने दावे के सबूत में दलील ये लाते हैं कि देखिए खुद मगरब के अक्ल परस्त भी साइंस की महदूदियत और अक्ल की नाक़सियत के कायल हैं। हालांकि अक्ल साइंस की महदूदियत और शय है, और उसका काबिल मजम्मत करार दिया जाना और शय। साइंस मावराए मादा अपनी तहकीकात को नहीं बढ़ा सकती, ये उसकी महदूदियत है, लेकिन अपने दायरा के अंदर उसकी इल्मी काविशें यकीनन सजावार तहसीनो तबरीक हैं। अक्ल का दायरा इस्तदलाल की दुनिया है, वो उससे आगे वही की दुनिया में कदम नहीं रख सकती, ये उसकी नाक़सियत है। लेकिन उससे हरगिज़ ये मफहूम नहीं कि उसे उसके अपने दायरा के अंदर भी काबिल नफ़रत करार दे दिया जाए। वही इन दवायर की हदूद मुतय्यन करके हर शय को उसकी असली पोजीशन अता कर देती है। यही अरबाब हक को एतदाल का मसलक है, जिनके मुतल्लिक़ कुरान करीम का इरशाद है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 189 190। यकीनन तख्लीक़ अर्ज़ व समा और इख्तिलाफ़ लैल व नहार में अरबाब दानिश व बीनिश के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। वो अरबाब दानिश जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे कवानीन खुदाबंदी को हर वक्त अपने सामने रखते हैं, और तख्लीक़ अर्ज़ व समावात में गौर व तफक्कुर करते रहते हैं, और कामिल तहकीक व तदकीक के बाद उस नतीजा पर पहुँचते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने ये निज़ाम कायनात तखरीबी नताइज के लिए नहीं पैदा कर दिया। तेरी ज़ात इससे बुलंद और पाक है कि कायनात का अंजाम तखरीब हो। जो ऐसा समझता है उसकी सही अमल की खेतियां जुल्स कर रह जाती हैं। ए हमारे नशो नुमा देने वाले, तू हमें इस किस्म के अंजाम से महफूज रखना। ये हैं वो मनाजिल जहाँ इस्तदलाल और वही यानी अक्ल व इश्क आपस में बगलगीर होते हैं, या यूं कहिए कि इश्क ईमान या वही का दायरा अक्ल के छोटे दायरे को अपने अंदर समेट लेता है, और अक्ल अपने फैसलों को इश्क की बारगाह में पेश करके सनद हकीकत हासिल करती जाती है, जिसके बगैर उसकी कीमत कुछ भी नहीं। इसलिए कि हजार बार निकोतर मताए बेबसरी जवा नशे के दिले और अनमी कुनिन तस्दीक। हकीकत मुनकशिफ होती है, उसके बाद एक और चीज़ हमारे सामने आती है। बाब अव्वल में बताया जा चुका है कि इस कल्बे मुतहर पर, जिसे इस अजीम शान राज़े कायनात की अमानतगाह बनाना मकसूद होता है, हकीकत अपने आप को मुनकशिफ कर देती है। क़वानीन फितरत कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में मौजूद होते हैं। इंसान अपने इल्म, मुतालिया, तजर्बा और मुशाहिदा से इन कवानीन को डिस्कवर करता है, यानी इन पर पड़े हुए पर्दों को उठाकर इन्हें बेनकाब कर देता है, और यूं वो कवानीन गैब से मशहूद हो जाते हैं। ये इंकिशाफात इंसानी कस्ब हुनर का नतीजा है। जूं जूं इंसान अपने इल्म और मुशाहिदात में तरक्की करता जाता है, फितरत की मुज़मिर कुव्वतें बेनकाब होती चली जाती हैं। लेकिन वही की ये कैफियत नहीं, इसमें साहिबे वही मुज़मिर हकीकत पर से खुद पर्दे नहीं उठाता, वो ऐसा कर नहीं सकता, बल्कि हकीकत खुद अपने आप को इस पर मुनकशिफ कर देती है, और वो ऐसा साहिब वही के सिवा किसी और के साथ नहीं करती। ये वजह है कि वही ना इंसानी कस्ब हुनर का नतीजा होती है, और ना ही गैर अजनबी कोई इंसान इसमें शरीक हो सकता है। बिलवाज़े दीगर वही नबी की अपनी दाखिली कुव्वतों का नतीजा नहीं होती, वो इस पर खारिज से नाजिल होती है। ये है इंसानी फ़िक्र और वही में बुनियादी फ़र्क। वही की खसूसियत उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है। उसे कुरानी इस्तिलाह में तंजील से ताबीर किया गया है। वही की खारजियत, आप कुरान करीम को शुरू से आखिर तक देख जाइए, हर मकाम पर वही की खारजियत पर जोर दिया गया,
اور اسے غیر مبہم الفاظ میں واضح کیا گیا ہے، یعنی وحی کا خدا کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، سورہ نمبر 36 آیت 5، خدائے رحیم کی طرف سے منزل۔ اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورہ نمبر 39 آیت 1 تا 2۔ اور دیکھو یہ کتاب اس خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو بڑے غلبہ اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر اسلام، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ اتاری ہے۔ تم اپنے نظام زندگی کو خدا کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اس کے قوانین کی اطاعت و فرما پذیری اختیار کرو، اور بس۔ اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، سورہ 2 آیت 97۔ اے پیغمبر اسلام، جو جبریل کے دشمن ہوں ان سے کہہ دو، یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اس کے حکم سے تمہارے قلب میں اتارا ہے، اور یہ ان تمام صداقتوں کو سچ کر کے دکھا دے گا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اس میں نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں فلاح و کامیابی کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت اور سمت کی تمام نسبتوں سے پاک ہے، اس لیے نزول وحی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شے سچ مچ اوپر کی سمت سے نیچے کی سمت کو آتی ہے۔ خدا تو رگے جان سے بھی قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ 50 آیت نمبر 16۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ اس کا نفس اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں۔ ہم اس سے کچھ دور تھوڑا ہی ہے، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس لیے اس کا ظاہر و باطن، سر و اعلانیہ کچھ بھی ہم سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وحی کی خارجیت سے اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ ذہن انسانی کی پیداوار نہیں، اور نہ ہی اس میں صاحب وحی کے کسب و ہنر کو کوئی دخل ہے۔ وحی اکتسابی ملکہ نہیں، جیسا کہ باب اول میں لکھا جا چکا ہے۔ وحی اگر کسب و ہنر سے حاصل کی جا سکے تو جس ماحول میں رسول پیدا ہوتا، پرورش پاتا، بڑھتا، پھولتا، پھلتا ہے، اس ماحول میں اور لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان میں اکتساباً حصول وحی کا امکان ہو تو دوسرے انسانوں میں بھی اس کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن وحی اکتسابی چیز نہیں، ایسی وہ بھی ہے کہ اس منصب جلیلہ کے لیے اسی ماحول میں سے مشیت خداوندی ایک خاص برگزیدہ ذات کا انتخاب کرتی ہے، اور اس کے قلب مطہر کو وحی کی روشنی کا محبت بناتی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سورہ 22 آیت 75۔ اللہ نے ملائکہ میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے منتخب کر لیا، اسی طرح بعض انسانوں کو بھی۔ بلا شبہ اللہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ 68 آیت 50۔ چنانچہ یونس کو اس کے پروردگار نے منتخب کر لیا اور اسے نیک کردار لوگوں میں سے بنا دیا جو نبوت اور رسالت کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، سورہ 20 آیت 41۔ اور دیکھ اے موسیٰ، تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے آسمانی ہدایات اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے جو ایک مقصد الہی ہے چن لیا ہے۔ رسول جب پیغام وحی کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسی باتیں کہتا ہے جن کی انہیں قطعاً اس سے توقع نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنے میں سے ہی ایک سمجھتے اور اس سے اسی قسم کی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، لیکن وہ نزول وحی کے ساتھ ہی کسی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے روکا جو ان کے آباء و اجداد سے ان میں متوارث چلا آ رہا تھا، تو وہ فرط حیرت سے پکار اٹھے کہ
قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجو قیل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ سورہ نمبر 11 آیت 62۔ لوگوں نے کہا، اے صالح، پہلے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی اطاعت کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں۔ یہ محبت کبریٰ نسبی اور قومی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ جلیلہ کے ضمن میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ سورہ 2 آیت 124۔ اور پھر غور کرو وہ واقعہ جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے مختلف قوانین کے ذریعے اسے زندگی کے مختلف مراحل میں گردش دی تھی اور اس نے ہر قانون کی پوری پوری اطاعت کی تھی۔ جب ایسا ہوا تو خدا نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، جو لوگ میری نسل سے ہوں گے ان کی نسبت کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا، جو ظلم و معصیت کی راہ اختیار کریں تو ان کا میرے عہد میں کوئی حصہ نہیں۔ وہی صرف مشیت پر مبنی ہے۔ وہی اللہ کی حکمت ہے جو صرف مشیت پر مبنی ہوتی ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ 2 آیت نمبر 105۔ اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ اور مشرکین مکہ دونوں نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر خیر و برکت یعنی وحی الہی نازل ہو، اور اس لیے وہ طرح طرح کے شکوک پیدا کر کے تمہیں اتباع حق سے باز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون اس بارے میں انسانی خواہشوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل رکھنے والا ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کی ذات ہی کو ہوتا ہے کہ اس منصب گرامی کے لیے کس ذات اقدس کو منتخب کیا جائے گا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ سورہ 6 آیت نمبر 125۔ اللہ ہی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے کہ منصب رسالت کس کے سپرد کرے۔ سورہ نحل میں ہے، یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ سورہ نمبر 16 آیت 2۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس غرض کے لیے چن لیتا ہے کہ اپنے حکم سے ملائکہ وحی کے ساتھ اس پر بھیجے اور اسے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو، میرے سوا کوئی معبود قابل اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، لہٰذا میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو۔ سورہ مومن میں ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ سورہ 40 آیت نمبر 15۔ اور دیکھو وہی بلند مرتبوں والا اور صاحب عرش حکومت ہے، اس کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں۔ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اور روح یعنی وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ خدا کے سامنے ہونے کے دن سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ چونکہ یہ محبت مشیت پر مبنی ہے، اس لیے اگر مشیت اسے سلب کر لینا چاہے تو اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ سورہ نمبر 17 آیت 86۔ اور اے پیغمبر، جو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے سلب کر لے، پھر تجھے کوئی نہ ملے جو اس کے لیے ہم پر وکالت چلائے۔ اس اختصاص و اجتباء کی تو یہ حالت ہے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے،
خود رسول کو بھی رسالت سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس منصب جلیل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خالص محبت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اہل خانہ کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے ہیں تو انہیں دور سے ایک شعلہ نور دکھائی دیا۔ انہوں نے اسے آگ ہی کا شعلہ سمجھا اور نہایت سادگی سے اس کی طرف لپکے۔ قریب پہنچے تو حضیرہ قدس سے آواز آئی، وَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سورہ 20 آیت نمبر 13۔ اور دیکھ میں نے تجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ خود وہ ذات عالم الناس معلم الحکماء فدا ابی و امی جو شرف و رشت انسانیت کے معراج کبریٰ پر فائز اور علم و عقل کے افق اعلیٰ پر جلوہ ریز تھی، اسے بھی وحی سے پہلے اس کا علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَّا جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سورہ 42 آیت 52۔ اور دیکھ اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تیری طرف بھی اپنے حکم سے الروح وحی الہی بھیجی، ورنہ اس سے پہلے تو قطعاً ناآشنا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں، مگر ہم نے اس الروح یعنی قرآن کو ایک نور بنا دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنے قانون ہدایت کے مطابق رہنمائی کر دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے تو بھی اے پیغمبر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہبری کر رہا ہے۔ نہ جانتے ہی تھے اور نہ ہی اس کی کوئی توقع تھی کہ آپ کو نبوت مل جائے گی۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، سورہ 28 آیت نمبر 86۔ اور دیکھ اے پیغمبر، تجھے کوئی امید نہیں تھی کہ تیری طرف الکتاب یعنی قرآن بھیجی جائے گی، مگر یہ تو صرف تیرے پروردگار کی تجھ پر رحمت تھی کہ اس منصب جلیل کے لیے اس نے تجھے چن لیا۔ تو یاد رکھ، ایسا کبھی نہ ہو کہ تو نافرمان لوگوں کا مددگار بن جائے۔ وحی سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، لیکن محبت اس نور کے بنائے جا رہے ہیں جس سے اکتساب ضیاء کرنے والے ساری دنیا میں علم و حکمت کے امام تسلیم کیے جائے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ 29 آیت نمبر 48۔ اور دیکھ اے پیغمبر، تو نہ تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتا تھا نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا، جس کی بنا پر یہ بےہودہ لوگ شک کر سکتے ہوں۔ پھر ان کا یہ بلا وجہ شک و شبہ کس لیے ہے؟ اس لیے گرد و پیش کے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ تو ہم میں سے ایک آدمی تھا، اس پر وحی کس طرح آنے لگ گئی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، سورہ 10 آیت نمبر 2، سورہ 38 آیت نمبر 4۔ کیا لوگوں کو اس بات پر اچنبھا ہوا کہ ان ہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی، اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کہ پروردگار کے حضور ان کے لیے اچھا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بلا شبہ یہ شخص کھلا ہوا جھوٹا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ جو حقیقت وحی سے ناواقف تھے کہتے تھے کہ خدا ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، سورہ 2 آیت نمبر 118۔ اور جو لوگ وحی کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے براہ راست بات چیت کرے یا اپنی کوئی
अजीबो गरीब निशानी ही भेज दे। तो देखो गुमराही और जहालत की जैसी बात ये कह रहे हैं, ठीक ठीक ऐसी ही बात उन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। इस बारे में पहलों और पिछलों सबके दिल एक ही तरह के हुए। बहरहाल अगर ये लोग निशानियों ही के तलबगार हैं और निशानियों की पहचान रखते हैं, तो देख लें हमने इन लोगों के लिए जो मानने वाले हैं कितनी ही निशानियां नुमायां कर दी हैं। ये इंतखाब कैसे होता है। लेकिन इज्तबाए रिसालत व इस्तफ़ाए वही के ये मानी नहीं कि माजल्ला यूं ही जिस राह चलते पर नजर टिक गई उसी को उस मनसब के लिए चुन लिया। आप ख्याल कर सकते हैं कि जब कुव्वत अक्ल व फिक्र के लिए मशीयत खुदाबंदी ने इंसान का इंतखाब किया है, तो इस आबो गिल के हयोला को किस कदर इर्तकाई मनाजिल तय कराने के बाद इस जौहर के काबिल बनाया गया। तो जिस बरगजीदा हस्ती को वही जैसी मौहिबत उज़्मा के लिए मुंतखब करना और उसके कल्बे मुनव्वर को कायनात के असरारो रुमूज का अमीन बनाना हो, वो शर्फ इंसानियत के किस मकाम बुलंद पर जलवा फरमा होगा। सूरह साद में हजरत अम्बिया किराम के तज़किरा के बाद फरमाया व कुल्लुम मिनल अखयार, सूरह 38 आयत नंबर 48। और वो सब बेहतरीन अफराद नस्ल इंसानी में से थे। वो तमाम के तमाम बरगजीदा कायनात और खैर तरीन मखलूक थे। वो जौहर खुल्क अजीम के मजहर व इन्ना का ला अला खुलुकिन अजीम, सूरा 68 आयत नंबर 4। लिहाजा इस हकीकत के समझने के लिए कि जिस ज़ात को आखिरुल अमर मनसब नबूवत पर फायज करना मकसूद होता है, उसकी तरबियत किस तरह शुरू ही से खुदा की ज़ेर निगरानी होती है और किन किन मराहल से गुजार कर उसे मकाम नबूवत तक लाया जाता है। सूरह ताहा में सरगुज़श्ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुताला कीजिए। बात सूरह 20 आयत 36 से शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किन हालात में हुई, किन हालात में वो फ़िरौन के महल्लात में पहुँचे, वहाँ उनकी तरबियत किस तरह हुई, फिर किस तरह इन्हें महल्लात की ज़िंदगी से निकाल कर मदियन की शबानी की तरफ भेजा गया, वहाँ किन किन सब्र आज़मा मराहल से गुजारा गया। इन तमाम मनाजिल मराहल की तफसील के बाद इरशाद है कि सुम्मा जेता अला कदरिन या मूसा 20/40 ए मूसा, इन तमाम मराहल के तय करने के बाद कहीं जाकर तू हमारे पैमाने पर पूरा उतरा। वस्ता नातु का लेनफसी 20/41। इस तरह नबी को मकाम नबूवत के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन इसे खुद कुछ इल्म नहीं होता कि उसकी इस तरह तरबियत किस मकसद के लिए हो रही है। इससे वाज़ेह है कि नबूवत कस्ब हुनर से नहीं मिलती, यानी ये नहीं कि एक शख्स किसी खास तरीके पर चलकर और ख़ास अंदाज की रियाज़तें करके नबूवत हासिल कर सकता है। इस अंदाज से दुनिया के और उलूम तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन नबूवत का इल्म हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इल्म नबूवत कश्फ व वजदान वगैरह से भी यकसर अलग है। यानी इन दोनों में सिर्फ दर्जा डिग्री का फ़र्क नहीं, बल्कि दोनों की नौइयतें बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये फ़र्क कमियत क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि कैफियत का क्वालिटेटिव का है। नबूवत की मिसाल दुनिया के किसी और इल्म में नहीं मिल सकती। नबूवत अपनी मिसाल आप है। ये इल्म इंसान के अपने अंदर के किसी मलका की बढ़ी हुई शक्ल का नाम नहीं, ये कोई चीज़ ही अलग है जिसे गैर अजनबी समझ ही नहीं सकता। इस मकाम पर एक नुक्ता की वजाहत ज़रूरी है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, जिस शख्सियत को नबूवत के मनसब जलीला के लिए मुंतखब किया जाना मकसूद होता है, निगाह फितरत शुरू ही से उसकी निगरानी और निगहबानी करती है और वही का नुज़ूल इस पर खारिज से होता है। लेकिन उसके ये मानी नहीं कि नबी में ज़ाती सलाहियतें कोई नहीं होती। वो माज़अल्लाह एक रेडियो का सेट होता है जिसके ज़रिए वही की आवाज़ ब्रॉडकास्ट की जाती है। बिल्कुल नहीं। नबी अपनी सीरत और कैरेक्टर के एतबार से बुलंद तरीन मकाम पर होता है और खुदा से वही पाने के बाद जो अजीम इनकलाब वो दुनियाए इंसानियत में बर्पा करता है, वो सब वही की रोशनी में उसकी ज़ाती सलाहियतों का रहीन मिन्नत होता है। तफसील इस इजमाल की रसालत के उन्वान में सामने आएगी। इस्तनताजी तरीक। हमने ये भी कहा था कि वही के परखने का एक बड़ा मयार इस्तनताजी तरीक प्रैग्मेटिक टेस्ट है।
اب اس گوشہ کی طرف آئیے، چونکہ جیسا کہ آئندہ چل کر تاریخی شواہد و نظائر سے بتایا جائے گا، دنیا میں وحی کا مستند اور غیر محرف صحیفہ صرف قرآن کریم ہے۔ اس لیے اس باب میں قرآن کریم ہی کی تعلیم پیش کی جائے گی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی وحی کی روشنی آئی تھی، اس کی تعلیم اساساً و بنیاداً وہی تھی جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ وحی کی تعلیم میں اصولی طور پر کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب وحی کی تعلیم میں تحریف انسانی رد و بدل کر دے، پھر اس تعلیم میں سے بھی چند اصولی باتیں پیش کی جا سکیں گی، اس لیے کہ اس کی تفصیل کے لیے معارف القرآن کی تمام جلدیں وقف ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکے گا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو 6 صدی عیسوی تک پیچھے الٹیے اور یہ دیکھیے کہ اس زمانہ میں تمام دنیا میں انسانی حیات اجتماعیہ کی حالت کیا تھی۔ اس عہد میں ایران، یونان، مصر اور روم تہذیب و تمدن کے بڑے بڑے مراکز تھے۔ سب سے پہلے عقائد کی طرف آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت فکر و نظر کے تمام گوشوں پر کسی نہ کسی شکل میں شرک مستولی تھا، اور یہ عقیدہ جہلا کی توہم پرستی تک محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے ارباب حکمت و بصیرت اس ظلم عظیم کی تاریکیوں میں مبتلا دکھائی دیتے تھے۔ شرک، حکمت یونان علم و آگہی کی سب سے درخشندہ مثال نظر آتی ہے، لیکن سقراط نے اپنے مقدمہ عدالت میں اس امر کا اعتراف کیا کہ وہ چاند اور سورج کو دیوتا مانتا ہے۔ پلیٹوز اپالوجی۔ آج چونکہ ہمارے سامنے بالعموم توحید کی صحیح عظمت نہیں، اس لیے ہم شرک کو محض ایک عقیدہ کی بحث تصور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو شرک و توحید محض علم کلام کے مسائل نہیں، بلکہ ان کا تعلق براہ راست زندگی کے اصول اور بنیادی مباحث سے ہے۔ غور کیجئے، جب انسان اپنے ہاتھ کی تراشیدہ مصنوعات یا مظاہر فطرت کے سامنے جھک جائے تو اس میں شرف انسانیت کا شائبہ تک بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں جن قوموں کے حصہ میں سرفرازی آتی ہے، انہیں سب سے پہلے کامت انسانیت، ہیومن سٹیچر عطا ہوتی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے سے کمتر یا اپنے برابر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس جھکنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ پتھر یا مٹی کی کسی مورتی کے سامنے نہ جھکے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون بھی صرف ایک خدا کا تسلیم کرے۔ جس طرح کائنات میں صرف ایک قانون نافذ العمل ہے، اور وہ خدا کا قانون ہے، جسے قانون فطرت کہا جاتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرہ میں بھی صرف خدا کا قانون نافذ العمل ہونا چاہیے، جو وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی اور انسان کا یا اپنا خود ساختہ قانون اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھ لیا تو یہ شرک عظیم ہے۔ حیات اجتماعیہ۔ عقائد کے بعد حیات اجتماعیہ کی طرف آئیے تو یہ نظام حکومت میں ملوکیت ایک مسلم آئین تھا، اور اس کے خلاف کہیں کوئی آواز بلند نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مخالفت میں آواز اٹھنا تو ایک طرف، اس نے کچھ ایسے تقدس کی صورت اختیار کر رکھی تھی کہ اسے آسمانی حق، ڈیوائن رائٹ تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس سے آگے بڑھیے تو پیشوائیت، پریسٹ ہوڈ کی زنجیریں قلب و دماغ کے ہر گوشے کو چاروں طرف سے جکڑے ہوئے تھیں۔ عمرانی زندگی میں انسانوں کی طبقاتی تقسیم پیدائش کی روح سے کی جاتی تھی۔ ذاتوں اور گوتوں کی ان آہنی دیواروں کی شکست و ریخت کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ رنگ و نسل اور ملک و وطن کی حدود نے نوع انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ احترام آدمیت کا معیار آدمیت کے بجائے مختلف اضافات و انتصابات قرار پا چکے تھے۔ انسان بحیثیت انسان کہیں پہچانا نہیں جاتا تھا، بلکہ ملک و نسب اور شعوب و قبائل کی روح سے اس کے حقوق و واجبات کا تعین ہوتا تھا۔ انسان کے عہد جہالت میں اپنے قبیلہ میں چوری کو جرم اور دوسرے قبیلہ میں قابل ستائش عمل قرار دیا جاتا تھا، لیکن یہ تخصیص وادی جہالت سے آگے بڑھ کر میدان تہذیب میں بھی اصول حیات بن چکی تھی۔ چنانچہ روما کے قانون کی روح سے اپنے ملک کی حدود سے باہر کے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حدود سلطنت کے اندر آزاد انسان کے حقوق شہریت اور ان سے متعلقہ مفاد حاصل ہوتے تھے، لیکن ان حدود سے باہر تمام انسان وحشی اور دشمن سمجھے جاتے تھے۔
سیمول پیج 210۔ معاشی نظام کی طرف آئیے تو سرمایہ داری ایسا ہی مسلم آئین تھا جیسے ملوکیت۔ انہی غیر فطری نظام ہائے زندگی کی ایک شاخ غلامی کی لعنت تھی جو انسانی حیات اجتماعیہ کا ایک لا ینفک جزو قرار پا چکی تھی۔ ارسطو کے ہاں 70 غلام تھے اور وہ غلامی کے جواز میں 70 دلائل دیا کرتا تھا، غرضے کہ اس زمانہ کی مہذب دنیا کی تاریخ کے کسی گوشے پر نگاہ ڈالیے، ہر طرف آئین زندگی ایسا ہی تھا۔ اس آئین حیات کے خلاف زبان تک حرف شکایت آنا تو کجا، دل کی گہرائیوں میں بھی کہیں تنگی اور گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی، گویا اس نہج زندگی کو عین فطرت انسانی کے مطابق سمجھ لیا گیا تھا۔ غور کیجئے کہ اس فضا میں عرب کی جاہل اور وحشی سرزمین سے ایک شخص اٹھتا ہے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اسے وہی کچھ ہونا چاہیے تھا جو اس کے گرد و پیش کے انسان تھے، اور اگر اس کی ذہنی سطح کو اس کے گرد و پیش کے انسانوں سے ممتاز بھی تصور کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اسے اس زمانے کے مہذب دنیا کا ایک مرد تانا قرار دیا جا سکے گا۔ اور اس زمانہ کی مہذب دنیا کی جو حالت تھی اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن وہ شخص اٹھتا ہے اور اس آئین حیات کے ایک ایک گوشے کے خلاف جسے اس زمانہ کی تہذیب و تمدن اور علم و دانش نے عین مطابق فطرت قرار دے رکھا تھا، علم بغاوت بلند کرتا ہے، وہی کا لایا ہوا انقلاب۔ وہ ایک ایسے انقلاب کا داعی بن کر متعارف ہوتا ہے جس میں اس آئین کہن کی بنیادیں تک اکھیڑ کر رکھ دی جائیں۔ وہ ملوکیت کو خدا کی بدترین لعنت قرار دیتا ہے، توہم پرستی کو خلاف شرف انسانیت ٹھہراتا اور پریسٹ ہوڈ کو فریب نفس کا مقدس نقاب بتاتا ہے، ذات پات کی تقسیم کو طاغوتی قوتوں کا استبداد کر تانتا ہے۔ سرمایہ داری کا نظام اس کے نزدیک ایک ایسا جذام ہے جس نے جسد انسانیت کو مہلک جراثیم سے بھر رکھا ہے۔ غلامی کے تصور سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ قومیت پرستی، نیشنلزم کے متعلق اس کا اعلان ہے کہ اس سے انسان خونخوار درندوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور ساری دنیا کو پکار کر کہتا ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق براہ راست ہے، اس کے لیے برہمنیت، پریسٹ ہوڈ کے کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ انسانی شرف و سعادت اور تعظیم و تکریم کا معیار اس کا کریکٹر اور اعمال ہیں، جن کی بنیاد ایمان پر ہے۔ پیدائش سے کسی انسان کو دوسرے پر کوئی فوقیت تو افضلیت حاصل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری بجز اینیست کے بعد انسانوں نے قوت فراہم کر کے کمزور و ناتوان انسانوں کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے، اس لیے تقاضائے عدل و انصاف یہی ہے کہ ان غصب شدہ حقوق کو ان غاصبوں کے ہاتھوں سے چھین کر ان کے اصل حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ وہ معاشی نظام، اکانومک سسٹم میں احتکار و اقتناز کو سنگین جرم قرار دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ دولت کی گردش، سرکولیشن آف منی، اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صرف ایک خاص طبقہ کے اندر ہی پھرتی رہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کا آدمی ہونا اس کے لیے وجہ احترام ہے، اس لیے انسانوں کے اندر غلامی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تمام قبائلی اور قومی عصبیتوں کو توڑ کر اس انقلاب عظیم کا اعلان کرتا ہے کہ تمام نوع انسانی اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہے، اس لیے تمام روئے زمین کے انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد اور ایک شجرے بلند و بالا کی شاخیں ہیں۔ نسل، رنگ، زبان، وطن کی غیر فطری دیواروں سے ان میں تفریق و تمیز پیدا کرنا جسد انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، غرضے کہ وہ انسانی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام غیر فطری آئینوں دساتیر کے خلاف اعلان کرتا ہے، اور صرف اعلان ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر انقلاب پیدا کر کے دکھا دیتا ہے کہ صحیح مقام زندگی کیا ہے۔ انسانوں کی داخلی اور خارجی دنیا میں اس کی طرف سے پیدا کردہ یہ انقلاب عظیم مبنی ہوتا ہے اس انکشاف حقیقت پر جس کی روح سے وہ روح کائنات کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب کر وحدت حیات کے اصل الاصول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ خلقناکم من نفس واحدہ،
حقیقت یہ ہے کہ وحدت حیات کی اصل عظیم کا انکشاف ہی وہ محیر العقول انقلاب ہے جس نے انسانی فکر و نظر کے تمام غلط زاویوں کو بدل دیا اور جس کی روح سے انسانی حیات اجتماعیہ کی تشکیل جدید صحیح خطوط پر وجود کوش ہوئی۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ یہ تصور فی الحقیقت دنیا قدیم و جدید میں ایک حد فاضل ہے۔ یہاں سے نظام انسانیت کے دھارے کا رخ دوسری طرف منتقل ہو گیا جس نے نسل اور وطن کی غیر فطری حدود کو توڑ کر شعور انسانی میں عالمگیریت کا تصور بیدار کر دیا۔ قرآن کریم نے اپنے پہلے فقرہ میں اس عظیم المرتبت حقیقت کو واضح کر دیا کہ جس خدا کی یہ تعلیم ہے وہ رب العالمین تمام اقوام و ملل کا نشو و نما دینے والا ہے۔ اس لیے اس نظام میں قومی عصبیت اور جماعتی رجحانات کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مخاطب انسان ہے، انسانوں کا کوئی خاص گروہ نہیں۔ قرآن کریم ذکر للعالمین سورہ نمبر 6 آیت نمبر 9 تمام اقوام عالم کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب ہدایت نوع انسانی کے لیے نصاب زندگی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین سورہ نمبر 10 آیت 57۔ اے نوع انسانی، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو موعظت ہے، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نظام تمدن و سیاست عقل انسانی کی روح سے مرتب ہوگا، اس میں شعوری اور غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ضرور ہوگا۔ انسان کے سینے میں جب تک دھڑکنے والا دل ہے، وہ کبھی جذبات کے میلان سے خالی نہیں ہو سکتا، اور جذبات کا تقاضا ہے کہ وہ امیال و عواطف کی رنگینی قبول کر لیں، لیکن وہی کا سرچشمہ ان تمام میلانات و رجحانات سے پاک و بلند ہے، اس لیے اس کے نزدیک تمام انسان یکساں ہیں۔ بقول اقبال، عقل خود بین غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر، وہی حق بے نندہ سودی ہما، در نگاہ سود و بہبودی ہما۔ بینندہ سود ہما کے معنی ہیں رب العالمینی، یعنی ربوبیت عامہ۔ ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر جس قدر مثمر صلاحیتیں ہیں، ان سب کی نشو و نما تربیت اس طرح ہوتی چلی جائے کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ جائیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جسے قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی ایسا معاشرہ جس میں ہر فرد انسانیہ کی صلاحیتیں مکمل نشو و نما پالیں۔ اس کے معنی تکمیل ذات یا انفرادیت ہے۔ اس کو ڈیولپمنٹ آف سیلف کہا جاتا ہے۔ یہی قرآن کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نظام میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا، جس طرح ایک کمکما اپنی روشنی اور حرارت کے لیے کسی دوسرے کمکما کا محتاج نہیں ہوتا۔ بقول علامہ اقبال، اس نظام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انفرادی زندگی کس نبا شد در جہان محتاج کس، نکتہ شرع مبیں این است بس۔ لیکن یہ نظام اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انفرادی نشو و نما کے یہ معنی نہیں کہ ہر فرد دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جس طرح افراد کی یہ صلاحیتیں ایک اجتماعی معاشرہ کے اندر تکمیل پذیر ہوتی ہیں، اسی طرح اس اجتماعی معاشرہ کی تشکیل بھی انہی افراد کے اجتماع و ائتلاف سے ہوتی ہے۔ اس نظام میں افراد اپنی تمام صلاحیتوں کو ہیئت اجتماعیہ کے استحکام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اس طرح نمود حیات اجتماعی شکل میں قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی افراد کی خودی میں بھی پختگی اور استواری آتی جاتی ہے، اور یوں ایک ایسا دائرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ کون کس کے زور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ انفرادیت اور اجتماعیت کچھ اس طرح باہم گر پیوست ہوتی ہے جس طرح جسم انسانی اور اس کے اندر خلیات حیات لائف سیل پورے جسم کا قیام خلیات کی زندگی پر ہے، اور خلیات کی زندگی منحصر ہے جسم کی زندگی پر۔ جسم خلیات کو قوت عطا کرتا ہے اور خلیات جسم کو، دونوں کے وجود الگ الگ بھی ہیں
اور دونوں مل کر ایک اور مثال میں یوں سمجھیے جیسے ایک فلائی ویل مشین کے پرزوں کو حرکت دیتا ہے اور مشین کے پرزے پھر اس فلائی ویل کو گھماتے ہیں، اور یوں باہمی تعاون و تناصر بلکہ نظم و ضبط کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جسے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی انجمن اراؤ نگاہ دار خود است، اے قدر قافلہ بے ہما شوبہ ہما رو۔ افراد کے ایہو جب اس نظام کے ماتحت اجتماعیت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو چونکہ ان کی منفرد خصوصیات میں مماثلت ہوتی ہے اس لیے اس مماثلت و مشابہت سے ان میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس ہم آہنگی سے ایسی فضا وجود میں آ جاتی ہے جس میں ان ایگوز کی پرورش کا سامان ہوتا ہے۔ اس فضا میں ہر شخص کو اس کی مثمر صلاحیتوں کی نشو و نما کا پورا موقع ملتا ہے۔ تفصیل ان امور کی میری تصنیف نظام ربوبیت میں ملے گی۔ میزان عدل، اس نظام میں ہر معاملہ اصول پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ ایک خاص قاعدے اور قانون کے ماتحت عمل میں آتا ہے جس میں نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے نہ کسی پر زیادتی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں اور میزان عدل بھی اتاری تاکہ وہ احکام الہی کے مطابق کامل انصاف اور عدل کے ساتھ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کر سکیں، اور تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر سکیں، اور ساتھ ہی ہم نے لوہے کو پیدا کیا، اتارا جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لیے بہت سی منفعتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں خدا نے اس لیے بھیجیں تاکہ دنیا میں امن و سلامتی کا دورہ ہو جائے، اور اس طرح یہ دیکھا جا سکے کہ کون لوگ اس کے نظام کی اس کے نتائج دیکھے بغیر امداد کرتے ہیں اور کون لوگ نہیں کرتے۔ بلا شبہ خدا کا نظام ان لوگوں کی امداد کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑی قوت اور غلبہ والا ہے۔ آیات بالا پر غور کیجئے کہ سلسلہ رشد و ہدایت، قانون اور میزان وغیرہ سے مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ نوع انسانی میں عدل قائم رکھا جا سکے۔ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس لیے قرآن کریم کا نصب العین تمام نوع انسانی کی فلاح و بہبود ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17۔ زمین میں وہی باقی رہتا ہے جو نوع انسانی کے لیے نفع رساں ہو، اور یہی وہ بلند و بالا نصب العین ہے جسے انسانیت کا نصب العین قرار پانا زیب دیتا ہے، اور جس پر در حقیقت تمام اعمال کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ سیمول اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، نصب العین فلاح نوع انسانی ہے، اور فلاح کا انحصار کسی ایک ہی چیز پر نہیں۔ اس فلاح میں روحانی، دماغی، اخلاقی، مادی، اجتماعی، انفرادی سبھی قسم کے اجزاء آ جاتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی بھلائی جس کی تلاش انسان کا فریضہ ہے، یعنی ایسا نصاب زندگی جس کا مدمع نگاہ تمام نوع انسانی کا مفاد ہو، اور مفاد بھی کسی ایک شعبہ زندگی کا نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم عدل و انصاف کے معاملہ میں اپنے اور پرائے، یگانے اور بیگانے کی کوئی تمیز و تفریق روا نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اس کا ارشاد ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ 5 آیت نمبر 8۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، ہمیشہ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے قریب ہے۔ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ وحی کی روشنی میں متعین کردہ نظام زندگی میں انسانی مساوات کس بلند مقام تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ اس عمارت کی بنیاد وحدت خالق اور وحدت حیات کا عدیم النظیر اصول ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن انسانوں کی تقسیم کفر و ایمان کی روح سے کرتا ہے، لیکن اس تفریق میں ظلم و استبداد کا شائبہ تک نہیں۔ اس تقسیم سے مراد یہ ہے کہ جو انسان
نظام زندگی کو مذکورہ صدر اصول کی بنا پر متشکل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک جماعت کے فرد ہیں، اور جو اس کے خلاف انسانوں کے خود ساختہ اصولوں کے ماتحت نظام حیات مرتب کرنا چاہتے ہیں وہ دوسری جماعت کے افراد۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فکر و عمل کے ایسے بنیادی اور اساسی اختلاف کی بنا پر تفریق و تمیز ضروری ہے، لیکن جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے اس تفریق و تمیز میں بھی بے انصافی کسی صورت میں روا نہیں رکھی جا سکتی۔ انسانیت کے بنیادی حقوق مومن و کافر دونوں کے لیے یکساں ہوں گے، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ اسلام نے وحدت فکر و عمل کی اساس و بنیاد پر اس حقیقی اخوت و مساوات کی فلک بوس عمارت قائم کی جسے دیکھ کر غیروں تک نے اعتراف کر لیا کہ فی الحقیقت مساوات اسی کا نام ہے۔ عیسائیت خود مساوات تو مواخات کی مدعی ہے، لیکن اسلامی مساوات اور عیسائیت کی مساوات کے فرق کے متعلق ایک عیسائی مشنری کی زبان سے سنیے۔ ڈاکٹر موڈی رائڈن اپنی کتاب دی پرابلم آف فلسطین میں لکھتی ہیں، محمد کے مذہب نے سب سے پہلے اس حقیقی جمہوریت کا اعلان کیا جس کا تصور ذہن انسانی میں آ سکتا تھا۔ اس کا خدا ایسی بلند عظمتوں کا مالک ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر قسم کی تفریق و تقسیم بالکل مٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ تفریق رنگ و نسل کی گہری کلیپ بھی ناپید ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح مسلمانوں میں بھی معاشرتی طبقات موجود ہیں، لیکن اساسی یعنی روحانی طور پر سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور یہ بنیادی روحانی مساوات اس قسم کی افسانوی مساوات نہیں جیسی عام طور پر عیسائیوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ مساوات مسلم ہے اور حقیقی۔ مختلف اقوام میں اسلام کی عالمگیر اشاعت کی یہی وجہ ہے، یہی چیز افریقہ میں آج اس کی قوت کا راز ہے، جہاں عیسائی مشنری اس مساوات کی ناکام تبلیغ کرتے رہتے ہیں، جس کا امتیازی نشان سفید اور سیاہ رنگ کی نمایاں تفریق کی صورت میں ہر جگہ سامنے رہتا ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی ہے جو دیکھتا ہے کہ سفید، بھورے اور کالے رنگ کے باوجود وہ ہر جگہ بھائی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی اخوت کا مدار رنگ پر نہیں، مذہب پر ہے، اور یہ آج گئے گزرے زمانہ میں حالت ہے جبکہ اسلام کی تعلیم قصہ ماضی بن کر رہ چکی ہے۔ کہیے کہ یہ تصورات کسی صورت میں بھی ذہن انسانی کی تخلیق ہو سکتے تھے، اور یہ تصورات حیات پیش کس زمانہ میں کیے گئے؟ اس زمانہ میں جب ساری دنیا میں ایسے تصورات قائم تھے جو اساسی طور پر ان سے یکسر مختلف تھے۔ دنیا وہیں آ رہی ہے، اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ دنیا نے ان انقلابی تصورات زندگی کی مخالفت کی اور جی بھر کر مخالفت کی، لیکن اس کے بعد اس 1300 برس میں ہوا کیا؟ یہ ہم سے نہیں، خود ان مخالفین سے پوچھئے۔ انسان ٹھوکریں کھا کھا کر آہستہ آہستہ بتدریج بغیر نام لیے انہی تصورات حیات کی طرف بڑھ رہا ہے جن کی اس نے اس قدر مخالفت کی تھی۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تنہا عقل کے زور پر ایک نظام قائم کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے خود ہی توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اس شکست و ریخت میں اسے بڑی بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب انسانیت آگ اور خون کی اس ہولی سے نکلتی ہے تو اس کا قدم کسی نظام کی طرف اٹھتا ہے جس کی آواز 6 صدی عیسوی کی تاریکیوں میں سرزمین عرب سے بلند ہوئی تھی۔ انقلاب فرانس پر غور کیجئے، اس نے کس طرح ملوکیت کے تصور کو باطل قرار دے دیا۔ چنانچہ آج سلاطین کے آسمانی حقوق کا تصور عہد جہالت کی یادگار قرار دیا جاتا ہے۔ سیمول عیسائیت پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے، اس نے سلاطین کے آسمانی حقوق کے عقیدہ کی تائید کی، اس لیے یورپ کی تاریخ میں اس عقیدہ نے جس قدر برائیاں پھیلائیں ان کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ ملوکیت کے ساتھ ہی برہمنیت، پریسٹ ہوڈ کے آسمانی حقوق کا تصور بھی رفتہ رفتہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ سیمول لکھتا ہے کہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، برہمنیت کا عقیدہ معاشرتی ترقی کے رستہ میں ایک سنگ گراں بن کر حائل رہا ہے۔ برہمنیت کا عقیدہ معاشرتی ترقی کے راستہ میں ایک سنگ گراں بن کر حائل رہا ہے۔ غلامی، سلیوری کا وجود قریب قریب مٹ چکا ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد دنیا کے معاشی نظام میں جو انقلاب واقع ہوا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ قومیت پرستی، نیشنلزم کو تہذیب حاضرہ کا معرکہ
قومیت پرستی نیشنلزم کو تہذیب حاضرہ کا مار کا آرا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ قومیت پرستی نیشنلزم کو تہذیب حاضرہ کا مار کا آرا کارنامہ سمجھا جاتا تھا، لیکن موجودہ جنگ، دوسری عالمگیر جنگ میں اس کے خلاف جو کچھ دلوں کی دنیا میں اٹھ رہا ہے، اس کے مظاہرے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ دیباچہ، پیام مشرق۔ اس نئے آدم اور نئی دنیا کی تعمیر کے دھندلکے سے خاک مغرب کے ذرات سے ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں۔ امریکہ کا مشہور سیاستدان مسٹر ونڈل ولکی ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا، وہ دلوں کی اس تبدیلی کا آئینہ دار ہے جو اس باب میں دنیائے انسانیت میں کروٹیں لے رہی ہے۔ اس نے لکھا تھا، اس سے مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ہماری نشو و نما جنگ عظیم سے شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنی قومیت پرستی کے عہد طفولیت سے نکل کر، جس میں تمام معاملات گھریلو قسم کے متصور ہوتے تھے، اب ایک بالغ قوم کی حیثیت اختیار کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر بین الاقوامی مسائل اور تمام دنیا کا تصور ہے۔ ہم نے اوپر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے یگانگت کا معیار رنگ و نسل نہیں بلکہ وحدت فکر و عمل ہے۔ مسٹر ولکی اس باب میں لکھتا ہے، میں بارے دیگر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کشمکش میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون سے لوگ حریف اور کون کون سے حلیف ہیں، معیار رنگ اور نسل نہیں۔ اور ذرا آگے چل کر اس جنگ کے بعد امریکہ کو 3 راستوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 1، تنگ قومیت پرستی، جس سے لامحالہ یہ مراد ہے کہ ہم آخر الامر اپنی آزادی بھی کھو بیٹھیں، یا نمبر 2، بین الاقوامی استعماریت، جس سے مطلب کسی دوسری قوم کی آزادی کی قربانی ہے، اور یا نمبر 3، ایک ایسی دنیا کی تخلیق جس میں ہر نسل اور ہر قوم کے لیے نشو و ارتقاء کے یکساں مواقع موجود ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اہل امریکہ بہت بڑی اکثریت سے اس آخری راستہ کو منتخب کریں گے۔ دیکھا آپ نے کہ دنیا کس طرح قومیت پرستی کی تاریک وادیوں سے نکل کر انسانیت کی ہمہ گیر وسعتوں کی طرف چلی آ رہی ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ دنیا علمی اور عقلی ارتقاء کے ساتھ اس نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جو اسے 1300 برس پہلے دیا گیا تھا، یا اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ آپ بلا شائبہ ظن و تخمین دیکھیں گے کہ دنیا غیر خدائی نظام زندگی کے ایک ایک شعبے کو آزمانے کے بعد ترک کیے جا رہی ہے، اور یوں بطریق استخراج، بائی پروسیس آف ایلیمینیشن، صحیح نظام زندگی کی طرف کشاں چلی آ رہی ہے۔ اور اس طرح اس کی تمام دانش و بینش بھی فی الحقیقت اس داعیے انقلاب علیہ الصلوۃ والسلام کے آستان عالیہ پر جھک رہی ہے، جس نے انسانوں کی حیات اجتماعیہ کے لیے ایسا نظام خداوندی پیش کیا جو عین انسانی ارتقاء کے مطابق ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ نظام میرے ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ اس کا سرچشمہ علم الہی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی وحی کی صداقت کے متعلق کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر یہ کہ جب اسی ذات اقدس و اعظم کے دیے ہوئے نظام کی کڑیوں کے متعلق آپ نے عقل و بصیرت کی روح سے دیکھ لیا، تجربہ اور مشاہدہ سے پرکھ لیا کہ وہ فی الواقع حقیقت پر مبنی ہے، تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس تعلیم کا وہ حصہ جس پر دنیا ابھی عمل نہیں کر سکی غلط نہیں ہو سکتا؟ اس داعیے انقلاب نے 1300 برس پیشتر کہا تھا کہ اس تعلیم کو اس لیے نہ جھٹلاؤ کہ یہ ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو سرتابہ بصیرت و حکمت پر مبنی ہے، تمہاری علمی اور عقلی سطح ابھی اتنی بلند نہیں ہوئی کہ تم اس کا احاطہ کر سکو۔ چنانچہ جوں جوں انسان کی علمی و عقلی سطح بلند ہوتی گئی، اس نے دیکھ لیا کہ یہ دعویٰ کس قدر سچا تھا۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے اس کے متعلق بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ عین مطابق علم و بصیرت ہے؟ لیکن ہمارے زمانہ کی علمی سطح ہنوز اتنی بلند نہیں ہوئی کہ اس کی صداقت کا ادراک کر سکے۔